بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. جی قبلہ، میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، یہ صدقہ خیرات سے متعلق ہے۔ وہ ایک تو یہ ہے کہ مطلب جس طرح آپ نے صدقہ دینا ہو اپنا یا فیملی کا یا کسی کا جس طرح بھی ہے، اس کے لیے ایک تو ظاہر نیت کا ہے، لیکن ایک بڑا عام فہم سا پروسیس ہے کہ آپ جس طرح صدقہ وارنا یا جس طرح وار کیا ماتھے سے لگانا، اس طرح ہمارے بزرگ کرتے ہوتے ہیں، تو مطلب وہ اس طرح صدقہ اس طرح بھی دیا جاتا ہے۔ دوسرا تو اس میں کوئی فرق تو نہیں ہے، جس طرح آپ اگر فیملی کا دینا اپنے صدقہ یا کسی شخصیت کا دینا، تو آپ اس کا سوچ کر اگر اس کے پیسے آپ علیحدہ کر لیں، تو یا ٹچ کرنا، وہ جس طرح ہمارے بزرگ جو ہیں وہ اکثر اسے وار کے اور ٹچ کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں جی، مطلب کیا؟ ہم کیونکہ ہماری اکثریت برصغیر میں ہندو سے مسلمان ہوئی ہے نا، کئی جی رسمیں ہم نے وہاں سے لے لی ہیں، اور اسلام نے بھی دیکھا ہے کہ اس میں کوئی چیز قباحت نہیں پائی جاتی، کوئی شرک کا پہلو نہیں ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے، تو ہم نے قبول کر لی۔ یہ سر پر گھمانا، سر سے پھیرنا، یا پیسے کے نیچے سے انسان کو گزارنا، یا بکرے کو لے کر اس کے ارد گرد طواف کروانا انسان کے، یہ جی ہندو رسمیں ہیں۔ اسلام میں جی صرف آپ نے نیت کرنی ہے، زیادہ زیادہ اس میں کہ دعا پڑھ لیں، دعا کروا دیں، اور خلوص نیت سے ہونا چاہیے۔ پھر دعا میں یہ ہے کہ وضو ہو، پھر دعا میں ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ کر صدقہ دیا جائے تو اس کا ثواب اجر زیادہ ہے۔ پھر صدقہ ایسے آدمی کو دیں جو کہ آپ کو نہ جانتا ہو، ایسے آدمی تک پہنچائیں جو زیادہ مستحق ہے۔ یہ چیزیں ملوز خاطر ہیں اسلام میں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کے اوپر سے چھلانگ لگائیں، یا اپنے سر سے اس کو گھمائیں، یا اس کے نیچے آپ لیٹ جائیں، یا بکرے کو اونچی جگہ پر کھڑ کے نیچے سے کرالنگ شروع کر دیں۔ اس کا ایسا معاملہ کوئی بھی نہیں اسلام۔ جی جی بہتر، جی شکریہ بہت بہت۔ اور میں نے دیکھا ہے اکثر یہ ہندوؤں میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ آپ جی ملاحظہ کیا ہوگا، بعض کا بھی آتی ہے نا یوٹیوب پہ، یا بعض جو ہے وہ لوگ فلمیں دیکھتے ہیں انڈین، تو اس میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے جی کہ اور یہ ایران میں، عراق میں، افغانستان میں یا عرب کے علاقوں میں ایسی کوئی چیز نہیں پائی جاتی نہیں کہ ہے۔ صدقہ دینے کے دوران جو ہے وہ یہ سر سے گھمایا جائے یا ایسا کوئی معاملہ کیا جائے۔ اور یہی جو میرا خیال یہ بھی ہمارا ہی ہے، جو مطلب پیسے پھینکنا شادیوں پر یا جس طرح، وہ بھی یہ خوشی کا ہمارا ایک ہے، یا وہ بھی یہ ساری رسومات ہی ہیں؟ جی جی یہ جو ویل ویل کہتے ہیں اسے نا، ویل ویل جی جی ویل، وہ کہتے ہیں کسی آدمی نے کہا کہ یہ ویل انگلش کا لفظ ہے۔ میں نے کہا کس طرح؟ کہا کہ ایک گورے نے پہلی دفعہ دیے ہیں کسی آدمی کو، کسی ڈانسر کو، اور اس نے ساتھ یہ کہ ویل، بہت اچھا کیا تو نے۔ لوگوں نے سمجھا اس پیسے کا نام ویل ہے، اس میں جو ہے ویل انگلش کا لفظ جی بہتر، شاید یہی ہو وجہ۔ ہے۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ جی جی پھول آپ پھینک سکتے ہیں، اچھے محبت کا اظہار ہے، پھول کسی کے گلے میں ڈالتے ہیں، یہ اچھا ہے۔ اس طرح پیسے جو ہے وہ کسی پر پھینکنا، یہ ویسے غیر اخلاقی بھی ہے کہ جی انسان کو پیسوں سے نہیں تولا جا سکتا۔ انسان اس کی قیمت اس سے بالاتر ہے کہ جی آپ جو ہے بالکل وہ اس کو پیسوں میں تولیں یا اس پر پیسے پھینکیں۔ محبت کا اظہار پھول سے کیا جا سکتا ہے، اور اس کے کئی طریقے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ جو ہے پیسے جو ہے وہ پھینکیں۔ جی بہت بہتر، جزاک اللہ جی۔ یہ اچھا شکر ہے، یہ سکے نہیں پھینکتے، یہ کنز کہتے ہیں نا، کائنز، یہ نہیں پھینکتے ورنہ بیچاروں کو زخمی ہو جائے۔ جی یہ اگلا سوال۔ السلام علیکم۔ شاید میرا سوال ہے۔ جی بسم اللہ۔ میرے معذرت، میں دیر سے آیا ہوں آج۔ ہمارا اس سے متصلی سوال کہتے تھا۔ ہیں دیر آمد درست آمد۔ دیر احمد درستان، صحیح۔ جی، اور سب سے اور اچھی بات ہے کہ ماشاء اللہ دیکھیں اسی بہانے آپ کے مسکراہٹ بھی آئی، تو یہ بھی دیکھنے کا موقع ملا، ماشاء اللہ آپ کو ہنستا دیکھ کے اچھا لگا۔ مولانا صاحب، یہ چیز مجھے صدقے کے بارے میں بات ہوئی، ہمارا بھائی کا سوال تھا، تو اسی طرح صدقہ ہے، خیرات ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے؟ اور اگر خمس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں، کیونکہ میں نے ابھی ایک فتویٰ پڑھا تھا جن مجتہد کا میں تقلید کرتا ہوں، ناصر کرم شیرازی کا، کہ آپ خمس کے پیسے جو ہے وہ فلسطینیوں کے لیے آپ دے سکتے ہیں آج کل کے حال، تو خمس کے بارے میں اگر آپ بتا دیں، اور یہ جو ٹائپس ہیں۔ دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ قربانی کے لحاظ سے صدقہ کرتے ہیں، تو ہم یہ بھی کہتے ہیں اگر کسی کو نظر لگ جائے یا کوئی خاص صدقہ کرنا ہو تو وہ کسی جانور کا، ذی جان کا
चाहे मुर्गी हो चाहे बकरा हो, उसकी कुर्बानी की जाती है, तो ये कैसा है? जी जी, ये जो है वो पहला सवाल आपका क्या था? मेरा सवाल था कि ज़कात, खैरात, सदका, खुम्स, इसके अलावा कोई और चीज़ है जी जी, या ये चार? जी जी, ये चीजें तो इस्लाम ने मुअय्यन की हैं, लेकिन इस तक महदूद नहीं है इस्लाम। आप जो है किसी भी गरीब की मदद इन अनवान से हटकर भी मदद कर सकते हैं। गरीब की एज ए मदद, किसी की मदद करना ये भी एक मुस्ताहब सवाब है। फिर मदद में आप पैसों से भी कर सकते हैं, जिन्स से भी कर सकते हैं, लिबास देकर भी किसी की कर सकते हैं। यानी आप उसमें ज़कात भी नहीं दे रहे, सदका भी नहीं दे रहे, सिर्फ एक गरीब को आपने देखा है, उसकी मदद करना चाहते हैं, ये अनुमान आप उसको जो है वो दे सकते हैं। और इस हवाले से ये सवाब भी आपको मिलेगा, अजर भी मिलेगा, और ये नियत पर डिपेंड करता सवाब और अजर, ये सारी चीजें। तो आप जो है किसी अनुमान से भी दे सकते हैं, कोई अनुमान भी ना हो फिर भी दे सकते हैं किसी को। जज़ाकल्लाह। दूसरा जी सवाल दूसरा सवाल, खुम्स के बारे में था। 3 सवाल हो गए। दूसरा खुम्स के बारे जी खुम्स जो है वो वाजिब है, और खुम्स की कुछ शराइत हैं कि आपके पास वो बचत जो पूरा साल आपके पास रही है और वो इस्तेमाल नहीं हुई, खर्चे से एक्स्ट्रा है, तो वो आपने उसका 5वां हिस्सा देना है खुदा के रास्ते में। इस 5वें हिस्से में से आधा सादात का है और आधा जो है साम इमाम का है। अब ये है कि मुजतहिदीन का फतवा ये है कि आपने ये साम इमाम है, ये आपने अपने मुजतहिद तक पहुंचाना है। उसकी दलील भी है कि मुस्तहक तक पहुंचाना मुमकिन है आप एक मुस्तहक को सही माने में न जानते हो, लेकिन एक मुजतहिद है, एक मर्जा है, नेक आदमी है, पारसा आदमी है, और वो हक और बातिल को जानता है, दुनियावी लालच उसमें नहीं है, तो वो ज्यादा अथेंटिक है कि वो आपके अमाउंट को जो खम्स पर वाजिब हुए है, चाहे साम सदात के हवाले से हो चाहे साम इमाम से हो, तो वो सही जगह पर आपसे बेहतर मुमकिन है पहुंचा सकता हो। फिर उसमें रियाकारी के पहलू भी नहीं रहेगा कि बाज़ वक़्त लोग गरीबों की मदद करते हैं, खुम्स देते हैं, लेकिन 100 काम उससे निकलवाते हैं, और उनके यहाँ ये उनके ज़हन में तवक्को होती है कि वो गरीब उनका रिस्पेक्ट करे, उनका एहतराम करे, जितलाते हैं, और जब जितलाया जाएगा तो मुमकिन है उसमें वो खुलूस का पहलू न रहे। ये तीसरा सवाल। जी 5 रुपये का बच सकता है। तीसरा सवाल मेरा था कि वो जो हम अक्सर हिंदुस्तान में हम मतलब हमारे उसमें है, रिवाज में है कि हम लोग अगर कोई ज्यादा कोई बीमार हो या कुछ हो तो सदका जानवर का किया जाता है। मतलब एक मुर्गी का या भेड़ बकरे का या इस तरह का, काला बकरा या इस तरह कुछ करके करता है। तो ये कैसा है, इस ये मामले में क्या ये क्या गाय का सदका भी करते ये जानवर का सदका अच्छा है, लेकिन इसमें महदूद नहीं है। आप सदका पैसों का भी कर सकते हैं, जिन्स का भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो गरीब लोग होते हैं नमक का सदका करते हैं, क्योंकि आदमी बीमार हो जाता है तो पुराने जमाने में वो ठोस नमक होता था क्या, वो पत्थर वाला, उसको टुकड़े कर करके एक टुकड़ा फी घर भेज देते थे। जो थोड़े अमीर होते थे वो चीनी का सदका करते थे, उससे ज्यादा जो अमीर होते थे वो जो है मुर्गी का सदका कर देते थे, जो उससे ज्यादा उनके पास इस्तिताअत और पावर होती थी वो बकरे का कर देते हैं। और बकरे में भी ये जरूरी नहीं है जो है वो काला बकरा हो, इतना उसका साइज हो और इस तरह आवाजें निकालता हो, ये कोई शर्त नहीं है। जिस तरह का भी बकरा हो, ये पीरों की बनाई हुई बातें हैं। ये लोग जो फ्राडी हैं इन्होंने लोगों को मसरूफ रखने के लिए अपनी तरफ से अलामतें डाल दी हैं, जो है वो काला बकरा हो और ये मामला हो, ये मामला हो। जिस तरह हमारे यहाँ एक आदमी बीमार हो गया तो डॉक्टर ने उसे तजवीज दिया कि वो अपने वालद, उनका वालद बीमार हो गया था, डॉक्टर ने तजवीज दिया कि अपने वालद के लिए आप फलां फलां दवाइयां खरीदें, लेकिन उसमें यकीन ही नहीं है कि आपके वालद साहब ठीक हो जाएं। लेकिन ये दवाइयां 5,000 की आ रही हैं, आज से 20 साल पहले 5,000 बड़ी अमाउंट हुआ करती थी। वो रात के 12 बजे, अब वो लेना नहीं चाहते तो उन्होंने अपने पीर को फोन किया कि भाई बताएं कि मैं ये दवाइयां खरीदूं ना खरीदूं, क्योंकि न खरीदूं तो मुमकिन है मसला बन जाए, मेरा वालद उसकी बीमारी आगे बढ़ जाए, मुमकिन है खरीदूं दूं फिर भी वालद फौत हो जाए, मेरे 5,000 जाया हो जाएंगे, क्या करूं। पीर साहब ने कहा कि तुम आज रात के 12 बजे एक काला बकरा ज़िबा करो, उसकी कलेजी निकालो और उस कलेजी को काली कुतिया के सामने फेंको, अगर कुतिया ने खा ली कलेजी तो तुम ये बकरा ज़िबा करो, बकरा खरीद कर सदका करो, वरना सदका न करना।
یعنی دیکھیں پیر کتنا ہوشیار تھا کہ تاکہ پیر پر بھی بات نہ آئے کہ اس نے کوئی نسخہ نہیں بتایا، کوئی حل نہیں بتایا، اور یہ بھی جو ہے وہ نہ ہو کہ جو ہے وہ آدمی ناراض ہو جائے کہ میرے لیے ساتھ یہ مسئلہ ہو کہ میرا والد جو ہے فوت ہو گیا۔ پیر کہہ سکتا ہے کہ بھائی میں نے تمہیں شرطیں بتائی تھی اور تم نے پوری نہیں کی، اور رات کے 12 بجے کالا بکرا کہاں سے آئے گا، کالی کتیا کہاں سے آئے گی، کلیجی کون نکالے گا؟ یعنی اس قسم کی چیزیں گڑی ہوئی ہیں، بکرے کا رنگ، اس کی جو ہے وہ کوالٹی، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ مستحب صدقے میں انوالو نہیں ہے۔ حتیٰ ہمارے ہاں قربانی میں بھی شرط نہیں ہے جو شرائط اہل سنت کے ہیں کہ وہ جو ہے یہ ہونا چاہیے، اس میں نقص نہیں ہونا چاہیے، اس میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، یہ شرط نہیں ہے۔ وہ صرف واجب قربانی میں ہے، اور واجب قربانی صرف حج کے دوران ہوتی ہے، حج کے علاوہ جو قربانی ہے واجب نہیں ہے، عید قربان پر جو قربانی کی جاتی ہے۔ جی ڈاکٹر جواد صاحب۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ جی یہ سوال تھا، آپ نے مومنین کی نشانیاں بتائی ہیں، اس کے اندر ایک چیز جو معاشرے میں دیکھنے میں نظر آتی ہے، وہ ایک عام طور پر جس ہم بڑے اچھے معاشرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ ہر سہولت میسر ہے آپ کو، لیکن ناشکری کا ایک پہلو ہے بہت زیادہ۔ یہاں پر لوگ شکوہ بھی کرتے ہیں، حالانکہ سب چیزیں آپ اگر اس معاشرے کی اچھائیاں دیکھیں جس حساب سے آپ کو معاشرتی طور پر جو سہولیات ہیں وہ تو کسی اور معاشرے میں اس طرح نہیں ہے، لیکن پھر بھی لوگ یہاں پر گلے شکوے کرتے ہوئے اور مطلب شکوہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس کو تھوڑا ناشکری کے پہلو میں ڈالا جا سکتا ہے۔ تو وہ بھی ایک ظاہر ہے کہ ایک مومن کی نشانیوں میں سے ہوگا کہ صبر کرے اور شکر کے۔ سب ہم دیکھتے ہیں یہ غزہ میں جو ظلم ہو رہا ہے، وہ لوگ جو ہے اپنا سب کچھ لٹا کے تو الحمدللہ الحمدللہ کہہ رہے ہیں، اور بہت بڑی بات ہے، دیکھ کے آپ بالکل ایسے حیران ہوتے ہیں کہ کس طرح وہ ان حالات میں بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ توکل کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ پہ توکل اور شکر جو ہے یہ بھی ایک نشانی میں سے ہے، ظاہر ہے مومن کی۔ اس کے بارے میں تھوڑا سا جی یہ اچھی آپ نے بتایا کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ انسان کو جو نعمتیں اس کو ملی ہیں نا، ان کی طرف توجہ دے، نہ یہ کہ وہ نعمتیں جو نہیں ہیں ان کے پاس، اس کے پاس یہ خود اس کے لیے بھی اچھا ہے، اس کی صحت کے لیے بھی اچھا ہے، اور پھر ثواب بھی اسے ملتا ہے۔ پھر خدا جب شکر کرتے ہیں آپ اللہ کا، نا خدا اور دیتا ہے۔ اب ایک آدمی، میں آپ کو مثال دوں کہ ایک آدمی پاکستان کی کہانی بتائی جاتی ہے، اور کہانیاں بعض کو سمجھانے کے لیے ہیں۔ وہ اتفاق سے مسجد سے فارغ ہو کر نکلا تو باہر جوتی نہیں تھی اس کی، اٹھا لی گئی۔ یعنی دیکھیں نا، یہ چور بھی بیچارے نمازیوں پر جاتے ہیں، کچھ نواز شریف کی طرف نہیں جاتے، عمران خان کی طرف نہیں جاتے، وہ بیچارے نمازی، بیچارہ غریب کو نماز پڑھنے کے لیے آیا، پرانی جوتیاں وہ بھی اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تبلیغی جماعت گئی وہاں قازقستان میں نا، تو جب اندر انٹر ہوئے تو جوتی انہوں نے ساتھ اپنے اٹھا لی، تبلیغی جماعت نے اندر مسجد میں لے گئے۔ قازقستان کے لوگوں نے پوچھا کہ یہاں کس لیے آئے ہو؟ کہا تبلیغ کے لیے آئے ہیں۔ کہا جوتی کیوں اٹھا لی ہے؟ کہا یہ ڈر ہے چوری ہونے کا۔ تو کہا انہوں نے کہا ہمارے ملک میں چوری نہیں ہوتی، کہا پاکستان میں ہوتی ہے، اس وجہ سے ہم ڈر رہے ہیں۔ اس نے کہا پھر تبلیغ کے لیے یہاں کس لیے آئے ہو؟ وہاں تبلیغ کرو جہاں جوتی چوری ہوتی ہے۔ وہ ایک آدمی مسجد سے باہر نکلا، جوتی اس نے کسی نے اس کی جوتی اٹھا لی۔ اب ظاہر ہے اس نے بغیر جوتی کے گھر تک جانا ہے، پریشان ہو گیا، گلا شکوہ کرنے لگا کہ خدایا میری جوتی گم ہو گئی، اب مجھے جو ہے آدھا کلومیٹر 500 میٹر جو ہے وہ پیدل چلنا پڑے گا بغیر جوتی کے۔ تو یہ کیا ہو گیا معاملہ؟ میں تیرے گھر آیا تھا جو ہے وہ تیری عبادت کرنے کے لیے، تو مجھے یہ صلہ ملنا تھا۔ یہ کہہ رہا تھا تو سامنے سے دیکھا کہ ایک آدمی کے پاؤں ہی نہیں ہیں، ٹانگیں ہی نہیں ہیں اس کی، اور بغیر پاؤں کے گھسیٹ رہا اپنے آپ کو زمین پر۔ تو فوراً خدا کا شکر ادا کیا اس نے، خدایا تو کتنا کریم ہے، میرے پاؤں تو سلامت ہے نا، میری ٹانگیں تو سلامت ہے نا، جوتے نہ ہوئی تو کیا ہوا، مجھے ان پاؤں پر ان ٹانگوں پر شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ انسان کو چاہیے کہ جو اس کو ملا ہے اس پر شکر ادا کرے۔ اور پھر یہ کمال کا شکر ہے کہ انسان ظاہری طور پر مشکلات میں شکار ہو، سختی میں ہو، پریشانی میں ہو، پھر بھی خدا کا شکر ادا کرے، جس طرح امام حسین نے کیا کہ اس آخری اس سختی کے عالم میں جب بھائی مارے گئے ہیں، اس کے بعد بہنوں کے ساتھ کیا ہونا ہے، امام کو علم ہے، تشنگی کا عالم ہے، علی اصغر شہید ہو گئے ہیں، علی اکبر شہید ہو گئے ہیں، قاسم مارے گئے ہیں، دشمن نے گھیرے میں لیا ہوا، زخموں سے چور ہیں، تو کیا ارشاد فرما دیں کہ خدایا تو کریم ہے، تیرا میں شکر گزار ہوں، اور میں نے خوبی ہی تجھ سے دیکھی ہے۔ جس طرح بی بی زینب نے یزید کے دربار میں کہا نا، جب یزید ملعون نے کہا کہ
اے زینب خدا نے تیرے بھائی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ تو بی بی نے ارشاد فرمایا ما رأیتو الا جمیلا، میں نے خدا سے خوبیاں ہی دیکھی ہیں۔ یعنی انسان کو شاکر ہونا چاہیے، شکر گزار ہونا چاہیے ان نعمتوں پر جو اس کو ملی ہیں، اور جو نہیں ملی اس میں بھی مصلحت ہوگی، اس پر بھی شکر ادا کریں کہ شاید وہ نعمتیں ملتی تو وہ نعمتیں انسان کے لیے مشکلات کا سبب بنتی، وبال جان ہو جاتی، سختی کا سبب بنتی، ان کے سائیڈ افیکٹ جو تھے وہ زیادہ ہو جاتے خود نعمتوں سے۔ تو اس لیے ہر حال میں خداوند تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ یہ دنیا میں جو واقعات ہوتے ہیں نا، غزہ کا واقعہ ہو گیا، اس طرح اور جو دنیا میں واقعات، ظلم و ستم کی جو داستان ہے، یہ ہمارے لیے عبرت ہے، ہمارے لیے درس ہیں۔ دیکھیں لوگ اتنی مشکلات کے باوجود نہ ان کے پاس پانی ہے، نہ کھانے کو کوئی چیز ہے، بمباری ان پر ہو رہی ہے، ان کے ہاسپٹل محفوظ نہیں ہیں، ان کے سکول جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جس کو ہم پناہ گاہ کہہ سکیں، جس کو شیلٹر ہم کہہ سکیں، نہیں، اس کے باوجود بھی خداوند تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ جب وہ شکر ادا کر رہے ہیں، وہ نماز ابھی پڑھ رہے ہیں، وہ خدا کے راستے میں، خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں، تو ہم جو ہے جن سہولتوں میں رہ رہے ہیں، ہمیں جو ہے بھی شکر ادا کرنا چاہیے اور خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا چاہیے، اس کی عبادت بجا لانا چاہیے۔ جی معذرت چاہتے ہیں، جواب آپ کا لمبا کر دیتے ہیں۔ جزاک اللہ جی، بہت اچھی بات ہے، ماشاء اللہ تعالیٰ کو جزاک اللہ۔ جی اور کوئی سوال ہے؟ نہیں مولانا صاحب، سوال نہیں، ایک گزارش ہے کہ جیسے آپ نے نماز جمعہ کے اندر دعا کروائی تھی منی جبل مسترہ کی، تو فاتحہ سے پہلے وہ ضرور کروا دیجیے گا۔ ضرور انشاءاللہ ضرور۔ کچھ مومنین بیمار ہیں تو ان کی صحت یابی کے لیے، اور اس طرح جو ہے یہ غزہ کے جو مسلمان اس وقت مشکلات کا شکار ہیں، ان کی مشکلات میں کمی کے لیے قرآن کی اس آیت کی تلاوت کریں 5 دفعہ، اور پھر دعا کرتے ہیں مریضوں کے لیے، ان کی شفا کے لیے، اور اس طرح جو مسلمان مشکلات میں گرفتار ہے ان کی مشکلات سے آسانی کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما یجیب مضطر اذا دعا یکشف السوء، 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 اما یجیب مضطر اذا دعا یکشف السوء۔ خدایا تو غفور رحیم، رحم کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے، جو مریض ہے شفا کاملہ وعیلہ عطا فرما۔ یا اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مشکلات کو آسانی میں تبدیل فرما، ظالموں کے ظلم کو خود ظالموں کی طرف پلٹا دے۔ یا اللہ مسلمانوں کو اسرار کے شر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ جو کیا برداشت کر رہے ہیں خدایا ان کا انہیں تو اجر عطا فرما۔ ان کے جو دنیا سے گزر چکے ہیں یا اللہ ان کو شہدائے کربلا کے ساتھ معشور فرما۔ یا اللہ ان کو منور فرما۔ جو یتیم بچے بچ کے انہیں حوصلہ عطا فرما، انہیں صبر عطا فرما۔ خدایا تو رحم کرنے والے، کرم کر، حاضرین پر رحم و کرم کی بارش فرما۔ یا اللہ جو حاجت رکھتے ہیں ان کی حاجت روائی فرما، جو پریشان عالم کو آسانی میں تبدیل فرما۔ اولاد میں اضافہ فرما، رزق میں وسعت عطا فرما، اولاد کو نیک اور صالح بنا، مرحومین کی مغفرت فرما۔ یا اللہ جو مومنین و مومنات یہاں وقت دیتے ہیں ان کے لیے صلہ اور اجر عطا فرما۔ یا اللہ غفور رحیم ہے، ان کی مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کی قبروں کو منور، ان کی آخرت کی منازل آسان فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آخر میں اپنے مرحومین مرحومات کے لیے الفاتحہ بالاخلاص والصلوات۔ اللهم صل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط المستقیم صراط الذین انعمت الذين غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم صل علی محمد۔ اللهم صل جزاک اللہ جی، اللہ شکریہ، حافظ۔ اللہ حافظ جی، اللہ حافظ۔ حافظ